حضرت عمر کا مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو عمر کی شان ختم نہیں ہوتی۔ 950 سال اگر حضرت جبریل بھی بیان کریں۔ جس آدمی کے پیچھے مولا علی نماز پڑھتے ہیں وہ بندہ تجھے قبول کیوں نہیں؟ جس ابو بکر صدیق کے پیچھے وہ نمازیں پڑھتے ہیں تجھے کیوں نہیں قبول؟ جس عمر کے وہ مشیر بنتے ہیں تجھے کیوں نہیں حضرت عمر قبول؟ اور جس عثمان غنی کے بارے میں مولا علی کی یہ رائے ہے کہ امام حسن اور حسین کو تلواریں دے کے حضرت عثمان کے دروازے پر کھڑا کر کے کہا بیٹا یہاں کھڑے رہنا، کوئی دشمن عثمان کے قریب نہ آنے پائے، تو جس عثمان کے حضرت علی محافظ ہیں تجھے وہ عثمان کیوں قبول نہیں؟ یاد رکھو ہم لعنت بھیجتے ہیں فرقہ واریت پر، امت کو تباہ کرتے ہیں وہ لوگ جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، لیکن آپ کو بتاؤں جس جماعت سے آپ کا تعلق ہے نا اس جماعت کی امت مسلمہ کو ضرورت ہے۔ قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، جمعے کا دن ہوگا، تو میں آج دل کو حاضر ناظر رکھ کے اپنی طبیعت کو حاضر پا کے باشعور آپ کو کہہ رہا ہوں جاگ کے سننا خدا کا واسطہ، آپ اس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، اگر کافر کے سامنے اسلام کا کوئی چہرہ پیش ہو سکتا ہے تو صرف سنی کا چہرہ پیش ہو سکتا ہے، ختم ہو گئی بات۔ ورنہ کوئی صحابی کا بے ادب ہے، کوئی اہل بیت نبوت کا، آج مجھے کہہ لینے دو، کھل کے کہہ لینے دو۔ لوگ دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک وہ پینٹ کوٹ والا مولوی ہے، اس نے اینک بھی لگائی ہے، داڑھی بھی رکھی ہے، پینٹ کوٹ بھی پہنتا ہے، اس نے جی 1500 بندہ ایک دن مسلمان کر دیا، ایک دن 1000 مسلمان کر دیا، پر پتہ ہے وہ بدبخت کہتا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے امیر المومنین یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا کروں اس کے 1500 مسلمان کو یا 2000 اس کے کلمہ اور وہ یہ بڑی دلیلیں دیتا ہے، وہ دلیلیں سنبھال کے رکھے، وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں، ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ۔ عجیب تماشا ہے، اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے۔ میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا، تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ، ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے، تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری، اگر اتنا ہی اچھا تھا تو۔ بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے۔ امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا، فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت، اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسہ ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں، لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا، لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو۔ یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے۔ مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے۔ عجیب تماشا لگ گیا ہے،
جی جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے، امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے۔ اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باغ آنا چاہیے ان بے شرموں کو، یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے۔ سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے۔ عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے۔ بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا، آئے ہائے کیا نماز ہے! یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد و علی۔ تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں۔ تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا، تو بھولا۔ او خدا کے دیکھیں نا، جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں، عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے۔ میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا؟ آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو۔ صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں۔ جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں، کیا ذرائع آمدن ہے، پھر بھی آپ گاڑی میں گھومتے ہیں۔ ہمارا تو پروگرام تھا مولوی بھوکا مر جائے، پر اس کے پاس آتے ہیں تو یہ تازی چائے پلاتا ہے، کیا مطلب کس طرح کا رویہ ہے؟ صحابہ کے بار وہ یہ نہیں سوچتے تھے آتے کام، وہ کہتے تھے آگے بڑھ کے حصہ ڈالے۔ وہ سارے آگے بڑھے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخراجات زیادہ ہیں، ذرائع آمدن بظاہر کوئی نہیں، نذرانوں پہ اعتراض نہ کیا کرو، نذرانہ دینا نبی پاک کی سنت ہے، نذرانہ قبول کر لینا نبی پاک کی، بولو حضور کی سنت ہے۔ تو صحابہ جمع ہو کے آئے، ایک جگہ پہ میٹنگ کی، کہا تھوڑے سے پیسے ہر مہینے پیش کریں گے۔ تو حضور سے بات کون کرے گا پیسوں کی؟ کہا ہم نے نہیں کرنی، نبی پاک کے چچا جناب عباس کریں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذمہ لگایا گیا، جناب عباس آئے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے لے کے آئے، اور سیانے بندے تھے، انہوں نے بڑی سمجھداری والی، عقل مندی والی بات چھیڑی۔ یہ نہیں کہا کہ حضور ہم یہ نذرانہ دیں گے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں پتہ ہے آپ کی مذہبی مصروفیت اتنی ہے کہ آپ کو ٹائم نہیں ملتا کاروبار کرنے کا، اگر آپ کام کریں گے تو پھر آپ کس طرح کر کے دین کا کام ہو سکے گا، اور یا رسول اللہ آپ نے جو ہمارے لیے کیا ہے اس کا ہم بدلہ نہیں دے سکتے، ایک حرف کا بدلہ نہیں دے سکتے، حضور یہ تھوڑا سا نذرانہ ہر مہینے لایا کریں گے، قبول کر لیں۔ نبی پاک کے سامنے رکھا ہی تھا کہ اللہ کا قرآن بول پڑا، کا کل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب ان سے فرما دو کہ میں نے تمہارے لیے بڑی تکلیف سہی ہے، پر میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، ہاں اگر تم نے کچھ کرنا ہے الا المودۃ فی القربى، تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، میری ختیجہ سے پیار کرنا، میری عائشہ کا ادب کرنا، میرے قریبیوں کا احترام کرنا۔ یا رسول اللہ ازواج تو گھر میں ہے ہی، قریبی کوئی اور بھی خاص ہے جس کا ادب کرنا ہے؟ تو نبی پاک نے فرمایا ہاں علی، فاطمہ، علی اور فاطمہ کی اولاد، فرمائے ان کا ادب کرتے رہنا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم نے میرے ساتھ بڑا ہی اچھا سلوک کیا ہے، کہا ان کا ادب کرنا، جناب علی، سیدہ فاطمہ، اور دونوں کی ان کا ادب کرنا فرائض دین، اہل بیت کا ادب کرنا فرائض۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کچھ لوگ جی سید بن گئے ہیں نہیں، پر تو میں کہ جڑے بن گئے نا انہوں نے اللہ آپ ہی پوچھ لے گا، تو ادب کر، جڑے بن گئے نے اللہ
شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ. دو بندے خواجہ صاحب سے ملنے آئے تو ان کو پتا تھا کہ خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا احترام کرتے ہیں. تو دو بندے آ گئے کچھ لینے کچھ مانگنے, تھے فرار دونوں. ٹانگے سے اترے تو سیال شریف کے رستے میں درمیان میں پروگرام بنایا کہ سنا ہے خواجہ صاحب سیدوں کا بڑا ادب کرتے ہیں, سید نہ بن جائیں. بن بھی جاتے ہیں نا لوگ, سید نہ بن جائیں. ٹھیک ہے جی بن جاؤ. بن گئے سید. خواجہ صاحب کو کسی نے اندر جا کے بتایا دو سید آئے ہیں. تو خواجہ صاحب اس طرح دوڑے کہ نہ جوتا نہ سر پہ ٹوپی, دوڑ کے آئے. شیخ الاسلام خواجہ صاحب نے ہاتھ چومے, نذرانہ دیا, 2-3 تھیلے بھر کے دیے لنگر کے. جب وہ جانے لگے نا تو خواجہ صاحب ان کے ساتھ باہر تک آئے. جہاں انہوں نے سید ہونے کا پروگرام بنایا تھا وہاں تک ساتھ آئے, ان کو روانہ کیا. تو ان میں سے ایک بندہ خود ہی بول پڑا, کہنے لگا حضور یہاں لوگ دروازے تک چھوڑنے آتے ہیں یا گاڑی تک؟ نہ دروازہ نہ گاڑی, آپ درمیان میں رخصت کرنے آئے, سمجھ نہیں آئی. تو خواجہ صاحب فرمانے لگے تم یہیں سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا ضروری تھا. یہاں تم سید بنے تھے, یہاں تک ادب کرنا. پیچھے تم سید نہیں ہو تو میں کیسے ادب کروں؟ جہاں تک تم سید ہو وہاں تک ادب کرنا. اور میرے اعلیٰ حضرت نے عقیدہ دیا, کہنے لگے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. تو میاں صاحب نے اس کی وضاحت بھی کی. میاں صاحب سے کہا حضور ادب کرتا کون ہے؟ سارے تو ادب کرتے نہیں. تو میں دور نہیں نہ جاتا, پرانے محدثین نہیں پوچھتا, یہ کشمیر میں میاں محمد بخش صاحب سے پوچھ لیتے حضور ادب کرتا کون ہے. تو میاں صاحب فرمانے لگے اصلا نال جے نیکی کریے. کنا نال؟ اصلا نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں پھول دے. ہاں بے اصلا نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے. بے اصلا فرمانے لگے جو اصل ہوگا نا اخلاق کا, کردار کا, خاندان کا اصل, وہ ہمیشہ مصطفیٰ کے صحابہ کا بھی احترام کرے گا اور اہل بیت نبوت کا بھی ان کا ادب کرے. سنیں نبی پاک نے کیا فرمایا. ترمذی میں حدیث ہے, نبی پاک نے خطبہ حجت الوداع دیا. لوگ ہمیں کہتے ہیں نماز روزہ حج زکات اس سے آگے نہ جاؤ. حضور نے خطبہ دیا, فرمایا میں تمہیں 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں, اگر تھام کے رکھو گے تو گمراہی تمہارے پاس نہیں آئے. یا رسول اللہ کون کون سی؟ فرمانے لگے ایک میں تمہیں قرآن دے کے جا رہا ہوں, دوسرا اپنا خاندان دے کے جا رہا ہوں. ان کو تھام کے رکھنا, گمراہی کبھی تمہارے پاس. ان کو تھام. سنو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت اسامہ آپ فرماتے ہیں مجھے نبی پاک سے کوئی کام تھا. یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں میں حضور سے ملنے گیا تو میں نے نا حضور سے بات چھیڑی, نبی پاک سے میں نے ذکر چھیڑا. جب وہ بات میں نے کرنی شروع کی نا تو حضور نے چادر اوڑی ہوئی تھی, بکل جس کو مارتے ہیں, کہتے ہیں چادر اوڑی ہوئی تھی. تو نبی پاک کی نا چادر میں 2 چیزیں حرکت کر رہی. تو جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بات کرتے کرتے میری توجہ جب ادھر گئی تو میں اصل بات ہی بھول گیا. میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میری زبان سے کچھ نکل رہا تھا. کیونکہ جب توجہ بٹ جاتی ہے نا, اس لیے توجہ بٹ جائے تو پھر لفظوں کا حسن برقرار نہیں رہتا. تو جناب اسامہ بن زید کہتے ہیں میں کہنا کچھ چاہ رہا تھا, میرے منہ سے نکلتا کچھ اور تھا. تو سرکار سمجھ گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کہنے لگے بھول گئے ہو نا بات. تو میں نے کہا حضور بھول گیا ہوں. تو کہتے ہیں میں بھی ان سے کب سے کہہ رہا ہوں کہ باز آ جاؤ, لیکن یہ نہیں آ رہے. کہتے ہیں میں اور پریشان ہوا کہ یہ کن سے حضور کہہ رہے ہیں. تو نبی پاک نے چادر مبارک کو کھولا, ایک بغل سے امام حسن نکلے, دوسرے سے امام حسین نکلے. یہاں بھی ملا پریشان ہے, بڑی ٹینشن میں ہے. کہتا ہے جی ہر نانا ہی اپنے نواسوں سے پیار کرتا ہے. تو میں نے کہا بے وقوف, یہ عام نانا نہیں, یہ وہ والے نانا ہے جن کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ. فرمایا میرے محبوب اتنی دیر تک بولتے نہیں جب تک میں حکم نہیں کر دیتا. تو امام حسن اور حسین کا پیار بھی اللہ کا حکم تھا, اس لیے ہو رہا تھا. فرماتے ہیں جب نبی پاک کی بغلوں سے وہ دونوں نکلے نا تو میں نے حضور کی آنکھوں میں چمک دیکھی, نور دیکھا. اور جیسے بندہ کسی سے پیار کرتا ہے تو چہرہ بھی بتا نہیں رہا ہوتا. آج کل کی زبان میں کہتے ہیں باڈی لینگویج,
اس کی باڈی لینگویج بھی بتاتی ہے کہ یہ جو بات کر رہا ہے نا یہ طاری ہے. تو محبوب فرمانے لگے اسامہ یہ دونوں میرے بیٹے ہیں, یہ دونوں میرے بیٹے ہیں کیونکہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اور فرمایا اسامہ میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں. کاش امت ان لفظوں کو سمجھ جائے. حضور نے فرمایا میں ان سے بڑا پیار کرتا ہوں, میں بڑا پیار کرتا ہوں. اور میں نے رب سے دعا کی ہے, یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے پیار کر دے. میں نے یہ دعا کی ہے, اے اللہ جو ان سے پیار کرے تو اس سے بھی پیار کرنا. حضرت امام حسنین, پہلی بات یہ ہے کہ ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان کا پیار ایمان کا حصہ ہے. ان سے جو پیار نہ کرے گا وہ صاحب ایمان. یہ محبتیں آئی ہی ادھر سے. ہمیں حضرت عمر نے تو سکھایا ہے حسنین کا اکرام کیسے کرنا ہے, حضرت ابو ہریرہ نے تو سکھایا ہے, انہوں نے تو ہمیں سکھایا ہے. کچھ لوگ نا بڑا مکروہ دھندا کرتے ہیں, وہ اپنی تقریر چمکانے کے لیے مشاجرات بیان کرتے ہیں. میں آج بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہو. بھئی آپ کیا بتائیں گے, وہ تو اللہ نے بتا دی ہے قرآن میں, وہ تو احادیث میں آ گئی. میں بتاؤں گا اہل بیت کی عظمت کیا ہو. بھئی آپ کو یہ نوکھی چیز بتائیں گے, وہ تو سارا کچھ قرآن مجید نے بیان کر دیا, احادیث مبارکہ میں موجود ہے. آپ ایک راوی ہیں, آپ روایت کریں, آپ بیان کریں پڑھ کے, آپ انتشار کا باعث نہ بنے, عقیدتوں کے فروغ کا باعث بنے, محبتوں کے فروغ کا باعث بنے. یہ سارا کچھ سکھایا ہی صحابہ نے. آپ کے پاس کہاں سے آیا, آپ کو کیسے پتا چلا کہ صحابہ حضور کی اولاد کا اکرام کرنا؟ یہ صحابہ نے ہی بیان کیا, صحابہ سے ہی ہمیں ملا ہے, یہ صحابہ کی ہی طرز زندگی سے ہم نے سیکھا ہے. توجہ کیجئے گا بات پر. کوئی کام پڑ گیا حضرت امام حسن کو حضرت عمر فاروق سے, امیر المومنین تھے جناب عمر, تو آپ تشریف لے گئے ملاقات کے لیے حضرت فاروق اعظم کی خدمت میں. جب پہنچے نا تو دروازے کے باہر آپ کے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر بھی کھڑے تھے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب فاروق اعظم کے صاحبزادے سے کہنے لگے آپ یہاں کیوں کھڑے؟ تو فرمانے لگے کہ والد صاحب کے پاس نا کچھ مہمان آئے ہیں, تو کوئی میٹنگ چل رہی ہے, کچھ گورنر حضرات بیٹھے, تو مجھے انہوں نے کہا تم ذرا باہر کھڑے ہو, کوئی بات کر رہے ہیں وہ, تو میں آ گیا ہوں. تو امام حسن فرمانے لگے ٹھیک ہے, میں بھی ظہر کے وقت مسجد میں مل لوں گا, مجھے کوئی کام تھا. تو حضرت عبداللہ فرمانے لگے نہیں آپ چلے جائیں, آپ تو حضور کے شہزادے ہیں. انہوں نے کہا نہیں وہ مصروف ہیں. انہوں نے کہا بھی, لیکن امام حسن واپس تشریف لے گئے. جب جناب عمر فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے بتایا کہ امام حسن آئے تھے. تو حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے روکا کیوں نہیں, مجھے بلایا کیوں؟ عرض کی حضور میں نے ان سے کہا تھا, عرض کیا تھا, پر وہ چلے گئے. حضرت فاروق اعظم نہ گھر گئے نہ مسجد گئے, سیدھے امام حسن کے گھر گئے. دروازے پہ دستک دی, سیدنا امام حسن تشریف لائے. شہزادے آپ آئے تھے تو ملے بغیر آ گئے. کہا آپ مصروف تھے, میں نے کہا مسجد میں مل لوں گا. تو جناب عمر جذباتی ہو گئے, کہا آپ کو ملنا چاہیے, حضور آپ کے شہزادے بھی باہر کھڑے تھے. فرمایا میرا اور آپ میرے بیٹے کا اور آپ کا کیا مقابلہ؟ کیا اس کی ماں کا نام فاطمہ ہے؟ کیا اس کی نانی کا نام ختیجہ ہے؟ کیا اس کے نانا کا نام محمد عربی ہے؟ ہمیں سکھایا ہی صحابہ نے, تم کہاں سے لے آئے ہو بات, ان کا اختلاف تھا. قربان جائیں. پھر حضرت عمر اور جذباتی ہوئے, سر سے امامہ اتار لیا, کہنے لگے شہزادے عمر کے سر پر یہ جو عزت کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے اگائے ہوئے. تو جب تک صحابہ کے دروازے پہ حاضری نہیں دو گے, اہل بیت کی محبت کا پتہ کیسے چلے گا, ادب کا پتہ کیسے چلے گا, ان کی محبتوں کا پتہ کیسے چلے گا؟ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی, فرماتے ایک دن حضور علیہ السلام تشریف فرما تھے, تو جس کمرے میں حضور جلوہ فراز تھے نا وہاں جگہ کچھ کم تھی, اور صحابہ بالکل حضور کے مقدس قدموں میں آ کے بیٹھے ہوئے تھے, اور باہر بھی جہاں تک جگہ تھی کونوں میں دیواروں سے لگ لگ کے صحابہ بیٹھے تھے. اچانک ایسا ہوا کہ مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے. ہر صحابی چاہ رہا تھا میں اٹھ کے مولا کائنات کو جگہ دوں,
کیونکہ سب جانتے تھے علی کی محبت ایمان ہے، ان کا بغض نفاق ہے۔ ہر ایک چاہ رہا تھا میں اٹھوں، اپنی جگہ چھوڑوں، گنجائش بناؤں اور شیر خدا کو بٹھا دوں، قربان جائیے۔ سارے ہی چاہ رہے تھے، پر پتہ ہے سب سے پہلے کون اٹھے؟ جو نبیوں کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت ابو بکر صدیق، جناب صدیق اکبر سب سے پہلے اٹھے، اپنی جگہ خالی کی، مولا علی کا بازو تھاما، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب صحابہ کا مجمع ہے، حضور جلوہ فراز ہیں، کوئی تبصرہ کر ہی نہیں سکتا۔ حضور خود ہی بولے، فرمایا دیکھا تم نے میرے ابو بکر نے کیا کیا؟ دیکھا تم نے یا رسول اللہ؟ دیکھا۔ حضور فرمانے لگے، کوئی عزت والا ہی کسی کی عزت کو پہچانا کرتا، صاحب عزت ہی کسی کو عزت دیتا۔ عزیزو، یہ تو ہمیں ان لوگوں نے سکھایا ہے۔ اس لیے بعض لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اب غصہ نہیں آتا، اب تو ترس آتا ہے کہ یار تم کیا دھندا کر رہے ہو تقریر چمکانے کے لیے؟ ان لوگوں کے مابین تم اختلاف بیان کرتے ہو جن کے بارے میں قرآن نے کہہ دیا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، یہ کافروں پہ سخت ہیں، آپس میں تو بڑے رحم دل ہیں۔ تو جن کو قرآن مجید کہہ رہے رحم دل ہیں، نس آ گئی، تم مزید کوئی نیا عنوان کیا بیان کرتے ہو؟ تو بھائیو، ایک تو یہ کہ ان سے احترام کریں، اور دوسرا یہ کہ سمجھیں ان کی محبت اور عقیدت ہمیں کس نے سکھائی۔ تیسری بات، بہت مشکل نہیں ہے فلسفہ کربلا سمجھنا، کیونکہ لوگ پیغام امام حسین پر عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ وہ ہمارے بعض صوفی ایسے ہیں درویش، کہتے معرفت نو سمجھنا سارے دے بس دی گل نہیں، تاکہ کوئی بندہ اس پینڈے پوے ہی نہ۔ وہ اللہ کے بندے، یہ معرفت کیا ہے؟ سادہ سا اخلاق ہنسنا ہے، باطن کو سنوارنا ہے، اخلاص پیدا کرنا ہے، عاجزی پیدا کرنا، یہی ہے سارا۔ آپ کیا سکھانا چاہتے ہیں؟ مثلا صرف آپ بھگا رہے ہیں لوگوں کو، اور انوکھے انوکھے لوگ، یعنی بعض اوقات نا ہنسی آتی ہے، بیچارہ ایک دن بھی کسی ادارے میں نہیں گیا، کسی استاد کے پاس نہیں بیٹھا، کچھ پتا نہیں، اور وہ کیا کہہ رہا ہے، کہنا مولویوں کی پتا معرفت کی ہوندی۔ میں کہا جیڑی تیرے کو لے واقعی کسی نہیں پتا، بانج علموں جو کرے فقیری وہ کافر مرے دیوانہ ہو، وہ جو تو کہہ رہا ہے نا واقعی وہ نہیں پتا، تو سچ ہے۔ تو عجیب لوگ ہیں، اور جناب وہ لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ بڑی حیرت انگیز بات کر رہا ہے۔ تو سمجھ لینا ہے، آپ نے غور کرنا ہے کہ واقع کربلا واضح ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد واضح۔ امام حسین نکلے تھے کہ ظلم نہیں کرنے دیں گے، جبر نہیں کرنے دیں گے، بربریت نہیں کرنے دیں گے، غیر اخلاقی انداز نہیں اختیار کرنے دیں گے، کوئی بادشاہ جبر کے زور پر اگر مسلط ہوگا تو مسلط نہیں ہونے دیں گے، ظلم و جبر و بربریت کے خلاف نکلے امام حسین۔ اور پھر جن رستوں پہ تھوڑی مشکل آئے نا، گاڑی چلانے والے کا پتہ بھی انہی رستوں پہ چلتا ہے، سیدھی سیدھی تو سارے چلا لیتے ہیں، یہ سپیڈ بریکر زیادہ ہو نا۔ وہ ایک دفعہ ہم سندھ گئے ہوئے تھے کچھ دنوں کے لیے، مختلف محافل میں 5-6 دن لگ گئے، تو واپسی پہ سکھر پہ موٹر وے سے چڑھ گئے، تو میں نے اپنے گاڑی چلانے والے دوست سے کہا لو اب لاہور تک آسان ہے، تو کہنے لگا حضرت صاحب ہے مشکل جی۔ میں کہ کیوں؟ کہنے لگا تے نیند آن لگ پی، سیدھی سیدھی جو ہوئی، وہ جڑا اچانک چنگچی والا سامنے آندا ہے نا، بندہ ذرا جاگدا رہندا ہے، اچانک سپیڈ بریکر آتا ہے تو آنکھیں کھلی رہتی، جس میں شک ہوتا ہے نا کہ انہیں تے اشارہ بھی نہیں لانا، تو بندہ ذرا احتیاط سے چلاتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی سیدھی سیدھی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، نیند آنے لگتی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، تیری زندگی کا حسن ہی یہ ہے کہ تم مشقت کرے، تو کام کرے۔ میں نے پہلے بھی اسی مقام پہ کہا تھا، مجھے یاد ہے، پھر کہتا ہوں، جتنا بندہ بڑا ہوتا ہے اس کا دکھ بھی اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کا زخم بھی اتنا گہرا ہوتا ہے۔ آپ کا خیال ہوتا ہے فلاں بڑا پاپولر ہے، بڑا مشہور ہے، بڑا آدمی ہے، یہ تو کبھی آپ اس سے ملے، یہ اس کے پاس بیٹھے، آپ کو پتا چلے کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے اس کی تکلیفیں بھی اتنی بڑی ہوتی ہیں،
اس کے زخم بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں، اور زخم پہ زخم کھا کے جی، خون جگر کے گھونٹ پی، آہ نہ کر لبوں کو سی، یہ عشق ہے کوئی دل لگی نہیں۔ یہ مشکل کام ہے، آپ کو اس سے گزرنا ہے اور اس مشقت کو جھیلنا ہے اور یہ جبر سہنا ہے۔ امام علی مقام نکلے ظلم کے خلاف، تو پھر وہ سارے کام انہوں نے سہے، پردیس بھی کاٹا، بچوں کی بھوک بھی دیکھی۔ 4 چیزیں امام حسین نے ہمیں سکھائی ہیں کربلا میں، ویسے تو بڑا کچھ سکھایا ہے آج کی بزم کے لیے۔ سب سے پہلے امام حسین نے ہمیں سکھایا ہے کہ جو چیز جیتا کرتی ہے وہ صبر ہے۔ جس چیز میں اللہ کی مدد شامل ہوتی ہے وہ صبر ہے۔ صبر ایک بہت بڑی تدبیر کا نام ہے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ جو آپ کی ساری باتیں سن کے تلک چپ کر گیا ہے نا، اس کے صبر سے ڈرو۔ جو بہو پورے خاندان کا جبر سہ کے صبر کرتی ہے، اس کے صبر سے ڈرو۔ جس کا فیکٹری کا آنر اور مالک اپنے مزدوروں پر ظلم کرتا ہے، جبر کرتا ہے اور ان کی توہین معاذ اللہ کرتا ہے، وہ ان کے صبر سے ڈرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر والا بڑا طاقتور ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ۔ میدان کربلا میں کیا جنگ تھی؟ ہزاروں کے لشکر سے 72 لوگوں نے لڑنا تھا۔ اس جنگ، وہ جنگ تلواروں کی تلواروں سے نہیں تھی، نیزوں کی نیزوں سے نہیں تھی۔ کربلا میں ظلم کی جنگ صبر کے ساتھ تھی، جبر کی جنگ صبر کے ساتھ تھی۔ صبر جیت گیا اور ظلم ہار گیا۔ وہ جو جیت گئے وہ حسین ہے، اور جو 4 سال حکومت کر کے ہار گیا وہ یزید ہے۔ تو عزیز، صبر اپنی زندگی میں پیدا کریں، حوصلہ۔ ہمارے اندر نا بڑی بے صبری آ گئی ہے، منٹ منٹ پہ تلخ ہوتے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے، حوصلہ نہیں، برداشت نہیں، قوت نہیں۔ دل بڑا کرو، ظرف بڑا کرو، صبر پیدا کریں، آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ طاقتور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسری بات ہمیں امام حسین نے کربلا میں سکھائی ہے استقامت۔ مجھے ایک بچہ کہنے لگا کہ میں بڑے کام کرنا، کوئی بھی توڑ نہیں چڑھدا۔ میں کیا تو بڑے رہن دے، کوئی ایک ہی کام کر، لیکن استقامت سے کر۔ پتھر بھی کہیں پڑا رہ جائے نا مستقل، تو اس پہ مٹی چڑھتی رہتی ہے، وہ طاقتور ہو جاتا ہے، وزنی ہو جاتا ہے۔ ایک قطرہ بھی، ایک قطرہ ٹوٹی سے گرے نا، نل کبھی لیک ہو جائے، قطرہ گرے تو نیچے پتھر بھی ہو نا، گرے ذرا مستقل، اس میں بھی سوراخ کر دیتا ہے۔ حالانکہ پانی سے پتھروں میں سوراخ، لیکن سوراخ کیوں ہو گیا؟ کہ وہ مستقل گرا ہے۔ آپ کوئی کام مستقل کریں گے تو فتح یاب ہو جائیں گے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ صبح ارادہ اور ہے، اور دوپہر کو پروگرام اور ہے، اور شام کو بالکل ہی اور ہے، تو پھر کوئی کام نہیں ہوتا۔ مستقل آپ کام کریں، مستقل بنیادوں پہ۔ چیزیں آئیں گی آپ کو کمزور کریں گی، کبھی اولاد، کبھی مال، کبھی وطن، لیکن امام حسین سے سیکھو نا۔ امام علی مقام ایک جگہ بھی کمزور نہیں پڑے۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور رہے کہ انہیں اپنے پیاروں کی میتیں بھی اٹھا کے لانی پڑی، تو پھر بھی وہ استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ کہیں کھڑے تو ہوں، ضروری نہیں ہے حالات ہمیشہ آپ کے مطابق ہی ہوں، حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ وہ ایک بزرگ تھے تو ان پر کسی نے کوئی الزام لگا دیا، الزام جھوٹا تھا، تو پیار کرنے والوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے۔ تو ایک آدمی گزرا تو پھول پھینک گیا، تو شیخ نے پھول اٹھا کے واپس کر دیا، کہنے لگے آج کل پھولوں کے دن نہیں، پتھروں کے ہیں، بڑی جلدی پھولوں کے بھی آنے والے ہیں، پھر پھول لیں گے تم سے انشاءاللہ۔ ابھی ہمیں یہ دن بھی تھوڑے سے اسی طرح مسکرا کے گزارنے دو، دن جو ہمارے چل رہے ہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے گا اور سمجھیے گا، استقامت سے وقت گزارے، دن تو اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں۔ تیسری بات، اپنی اولاد کی تربیت سخت بنیادوں پر کریں۔ بچوں کی ساری خواہشات پوری کرنا بعض اوقات ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جی میں جو انہوں نے کہا میں نے لا کے دی ہے، آپ نے غلط کیا بھیا،
आपको कुछ चीजें नहीं भी देनी चाहिए थी, ताकि जिंदगी में अगर इन्हें कभी कोई चीज ना मिले तो इनके दिल ना टूटे, इनको सब्र करना भी आए, हौसला भी करना आए। कभी कभी आपको इनकार भी होना चाहिए। यानी वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका पता होता है, उनको इनकार भी कर दिया ना, जा तेरे हाल नहीं होना, आते हो अपने, उन्हें मुड़ भी जाना किधरे नहीं, तो नहीं जाता बंदा, कई दफा नहीं बुलाता, नहीं जाता, नहीं ज्यादा मुलाकात करता, पता है बंदा अपना है। तो कुछ ऐसे ताल्लुकात होते हैं जो किसी कीमत पे टूटते नहीं। तो कुछ ऐसा करे कि औलादों की सख्त बुनियादों पर तरबियत करे। देखे ना, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरबियत की है अपनी औलाद की, तो किन बुनियादों पे सरवरे कायनात ने तरबियत की? हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम ने इस बुनियाद पर तरबियत की कि अल्लाह से दुआ मांगी, ऐ अल्लाह एक वक्त रोटी देना और एक वक्त फाका देना। फाके रहे, हफ्ता हफ्ता फाके रहे सैयदा पाक के घर में। कायनात के सबसे अजीम शहजादे तो ये थे ना, तो ये फाके से रहना और मुशक्कत से रहना। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद अपने बच्चों की तरबियत करते थे। हमारे गली में लड़ाई हो जाए ना और किसी पर जुल्म भी हो रहा, तो हम अपने बच्चे से कहते हैं, बेटा तू नहीं बाहर जाना, साड़ी नहीं लड़ाई। लेकिन जब बलवानियों ने इमामे हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे हमला किया, तो मौला अली खुद तलवारें दे के दोनों शहजादों को दरवाजे पे खड़े कर कहते, बेटा तुम्हारे खालू का घर है, कोई शरीर अंदर नहीं जाना चाहिए। अपने बच्चों को तैयार किया मुशक्कत के लिए, मेहनत के लिए, जद्दोजहद के लिए। अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दौलत जमा करके देने से बेहतर है इन्हें मेहनत का आदी बनाओ। बहुत पैसे दे के चले जाओ, ये मेहनत के आदी नहीं होंगे, ये तो महीनों में खा जाएंगे। असल काम तो ये है कि ये इल्म वाले हो, हुनर वाले हो, समझ वाले हो। ये इमाम अली मकाम ने किरदार अदा किया। मुझे एक दफा एक दोस्त ने पूछा कि उलमा कहते हैं कि 3 दिन पानी नहीं मिला और खाना नहीं मिला, तो फिर भी वो बड़ी बहादुरी से लड़े, तो हम रोजा रखते हैं, असर के वक्त उठा नहीं जाता, वजूद साथ नहीं देता। तो इंसानी वजूद में इतनी ताकत नहीं होती कि 3 दिन खाए पिए बगैर वो गुजारा करे, तो कैसे हो गया? तो मैंने कहा आपकी बात फलसफे के लिहाज से दुरुस्त है, लेकिन अगर किसी की माँ ने 7-8 साल की उम्र में सिखा दिया हो 3-3 दिन भूखे प्यासे रहना, तो फिर क्या ख्याल है? अगर किसी की माँ ने ये सबक दे दिया, इमाम राजी को पढ़िए ना, 3 दिन रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन और हुसैन ने, लेकिन जब भी इफ्तारी का वक्त आया, दरवाजे पे कोई मांगने वाला आया, सारा उसे दे दिया। 3 दिन मुसलसल रोजा है और इफ्तार के लिए कोई खास बंदोबस्त नहीं है। तो जिनको 7.5-8 साल की उम्र में आदत थी ना मेरे भाई 3-3 दिन भूखा प्यासा रहने की, उन्हें फिर करबला में भूखा प्यासा रहना पड़ा, तो मुश्किल दरपेश ही कोई नहीं आई, उनको कोई तकलीफ। लेकिन जिन लोगों को आदत है कि मुझे अगर 10 मिनट के अंदर अंदर ना मिला तो मैं घर की फलानी चीज तोड़ दूंगा, तो भाई वो लोग फिर मैदानों में खड़े नहीं रह सकते। ये हौसले हिम्मत करनी पड़ती। चौथी बात जिस पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूंगा, इमाम हुसैन ने हमें एक सबक दिया है कि जीत वक्ती नहीं होती, जीत दायमी होती है। मैदान में रहना शर्त है, जीत के आना शर्त। जवानों देख रहे हो मेरी तरफ, ये जो लोग 6 महीने किसी दीनी काम में लग जाते हैं, वो कहते हैं इनकलाब क्यों नहीं आया। मुझे कुछ दोस्त कहते हैं आपको सालों हो गए तकरीरें करते, इनकलाब क्यों नहीं आया। मैं कहते नहीं ना नजर आंदा, मैनू ते आया नजर आंदा है। ये देखो ना, ये बेमौसमा फल है, जवान ही जवान आए हुए हैं सारे, ये इनकलाब नहीं। ये देखो किस तरह खड़े हैं चारों जानिब, चढ़ती जवानी और खूबसूरत दाढ़ी, तो इनकलाब ही है सारा। तो मेरे भाई आप किसको इनकलाब समझते हैं? बाकी जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि आप मेहनत करते हैं तो दुनिया क्यों नहीं बदली, तो भाई नौकर का काम यह है कि मस्जिद टाइम पे खोल ले, अजान टाइम पे दे, नमाजी तो रब भेजा करता है। तो हम ड्यूटी दे रहे हैं और अजानें पढ़ रहे हैं, वक्त आएगा अल्लाह दिल बदल देगा, हालात ठीक हो जाएंगे, पर हमने नौकरी नहीं छोड़नी, हमने ड्यूटी, समझ आ रही है, हमने बात करना नहीं छोड़ना, हमने जिक्र करना नहीं छोड़ना। हम जिक्र करते रहेंगे, इंशाल्लाह दिलों में उतर जाएगा। एक वक्त आएगा तब्दीली आ जाएगी,
اور مجھے تو دور دور سے لوگ ملتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ آپ اتنے سال پہلے آئے تھے، آپ نے بات کی تھی، یہ داڑھی میں نے آپ کے کہنے پہ رکھی ہوئی ہے۔ تو پھر میں سوچتا ہوں کہ یہ انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ میرے جیسے سب سے گناہگار کے کہنے میں اتنا برکت ہے، تو نیک لوگ بات کرتے ہوں گے تو کتنی برکت ہوگی۔ تو میرے عزیز، امام حسین نے ہمیں بتایا ہے کہ تم ڈیوٹی کر جانا، 4 سال یزید رہ بھی گیا نا تو انشاءاللہ تعالی نام حسین کا ہی رہے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا کہ ذکر حسین کا ہی رہے گا۔ تو محنت کریں، فٹافٹ نتیجہ نہ مانگیں، محنت کر کے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ کرم والا نتیجہ ہی آئے گا۔